اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات کی خدمت میں سرمظہر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج ہم آپ کو علم نفسیات کے مطابق جواب الجواب کے ذریعے اپنی شخصیت پہچاننے کا طریقہ بتانا چاہتے ہیں۔ 5 سوالات کے ذریعے 5 سوالات کیے جائیں گے، آپ نے ان کے جواب دینے ہیں، اور آپ جو جوابات دیں گے ہم ان کے جوابات پر جوابات آپ کو دیں گے، تو اس سے آپ کو اپنی شخصیت کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں موجود ہوں اور اتنا اندھیرا ہو کہ وہاں آپ کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا ہو، تو وہاں آپ ڈر کے مارے بیٹھ جائیں گے یا پھر اٹھنے کی کوشش کریں گے کہ تلاش کریں کہیں سے روشنی کا راستہ نکلے، کوئی ایسی چیز کی جس سے روشنی پیدا کی جا سکے۔ دوسرا سوال یہ ہے آپ کو جانور پسند کون سا ہے، یعنی جانوروں میں پرندے بھی آ جائیں گے اور جو 4 پائے ہیں چوپائے وہ بھی آ جائیں گے، تو ان میں کون سا جانور آپ کو پسند ہے۔ تیسرا سوال، اگر ایک جنگل سے نکلنے کے 2 راستے ہوں، ایک شارٹ راستہ کہ جس کے ذریعے آپ 5 منٹ میں جنگل سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اس راستے میں مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں اور کانٹے بھی ہو سکتے ہیں، جنگلی جانور بھی حملہ کر سکتا ہے، اس میں ہم 5 منٹ میں نکل جائیں گے باہر۔ اور دوسرا راستہ لانگ راستہ ہے جس میں ہم 2 گھنٹے میں باہر نکلیں گے جنگل سے، لیکن وہ راستہ انتہائی صاف ہے، انتہائی بے خطر راستہ ہے، کون سے راستے سے جانا پسند کریں گے آپ۔ چوتھا سوال، اگر آپ ایک دریا کنارے پر ہوں اور دریا کنارے پر ایک آپ ہوں اور ایک اور بزرگ آدمی ہو اور ایک کشتی ہو، اور کشتی میں اتنی صلاحیت ہو کہ صرف ایک آدمی کو لے جا سکے، تو آپ خود بیٹھ کے چلے جائیں گے، دریا پار کر لیں گے یا بزرگ آدمی کو بھیج دیں گے۔ 5واں اور آخری سوال کہ اگر آپ اس کنڈیشن میں ہوں کہ پیچھے آپ کے دریا ہو، سمندر ہو، اور آگے آپ کے ایک بہت اونچی دیوار ہو، بہت چوڑی دیوار ہو، اور اتنی اونچی اور اتنی چوڑی ہو کہ آپ کو چہرہ نظر نہیں آ رہا ہو، اور دیوار کے پیچھے آپ کا گھر ہو، تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ دیوار کو توڑیں یا دیوار کے اوپر چڑھیں یا بھاگیں تاکہ سرا پتہ چلایا جا سکے گھر جانے کے لیے، یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ اب تو جانا ممکن ہی نہیں ہے، یہیں گھر بنا لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ سے جو یہ 5 سوال کیے گئے ہیں، یہ سوالات ہماری انگلش کی گرامر کی مس تھیں، ان سے ایک ماہر نفسیات نے کیے تھے، اور انہوں نے ہم تمام کلاس کے اسٹوڈنٹس سے یہ سوالات کیے تھے۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روشنی تلاش کریں اندھیرے کمرے میں، یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں، بچنے کی کوشش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندہ دل انسان ہیں اور زندہ رہنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنے دین اسلام کے لیے، اور آپ زندگی سے مایوس نہیں ہیں، آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں، جینا چاہتے ہیں، آپ میں جینے کی امنگ موجود ہے۔ اور اگر آپ ڈر کے مارے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میں کیسے روشنی تلاش کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں، آپ کا دنیا سے دل بھر گیا ہے اور آپ بہت پریشان ہو گئے ہیں، اب چاہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے زندگی تمام ہو جائے اور تمام مشکلات سے نجات مل جائے اور بس اب زندہ نہیں رہنا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے جو آپ کو پسند ہے، وہ آپ کا لائف پارٹنر یا آپ کا قریبی دوست ہے، یعنی جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست ہو، آپ کا لائف پارٹنر ہو، تو ویسے آپ جانور کو پسند کریں گے۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ گھوڑے کو پسند کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پھرتیلے اور خوبصورت دوست پسند کرتا ہے۔ اور اگر کوئی بچھو پسند کرتا ہے، سانپ پسند کرتا ہے، تو اس کو تکلیف دینے والے دوست پسند ہیں، یعنی جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں انہیں وہ پسند ہیں مثال کے طور پر۔ اور جو شیر پسند کرتے ہیں انہیں بہادر لوگ پسند ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ
ایک جنگل سے نکلنے کے دو راستے ہیں، ایک شارٹ راستہ ایک لانگ راستہ۔ اگر آپ شارٹ راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جلد باز ہیں، آپ بہت جلدی اپنے کاموں کا انجام دینا چاہتے ہیں، جلدی جلدی کام کرنا چاہتے ہیں، آپ شارٹ کٹ جلدی استعمال کر لیتے ہیں، اور اس میں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کیا مشکلات آئیں گی، آپ چاہتے ہیں بس کام فوراً ہو جانا چاہیے۔ اور اگر آپ لانگ راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کام چاہے دیر سے ہو مگر کام اچھا ہو، آپ محتاط ہیں، احتیاط کرتے ہیں ہر کام میں، اور دیر پا کام کرنے کے خواہش مند ہیں کہ جس کا اثر جو ہے وہ طویل المدت ہو۔ اور چوتھا جو سوال ہے کہ وہ جو ایک بزرگ ہیں اور ایک کشتی ہے اور کشتی میں صرف ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا ہے، اگر آپ خود بیٹھ کے چلے جاتے ہیں تو آپ خود غرض ہیں، سیلفش ہیں، آپ کو اپنا ہی خیال رہتا ہے۔ اصل میں وہ جو بزرگ ہیں وہ بزرگ نہیں بلکہ آپ کے لائف پارٹنر اور آپ کے دوست ہیں، کہ اگر آپ خود بیٹھ کے جاتے ہیں کشتی میں تو آپ بس اپنا ہی سوچتے ہیں، اگر اس کو بھیج دیتے ہیں تو آپ اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال کرتے ہیں، آپ سیلفش نہیں، خود غرض نہیں ہیں۔ اور آخری سوال یہ تھا کہ پیچھے دریا ہے، سمندر ہے، آگے بہت اونچی دیوار ہے، اتنی اونچی دیوار ہے کہ نہ اوپر نظر آ رہا ہے سرا، اور نہ ہی سیدھے ہاتھ پہ نہ ہی الٹے ہاتھ پہ، بس دیوار ہی دیوار نظر آ رہی ہے، دیوار کے پیچھے آپ کا گھر ہے۔ تو اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ دیوار ٹوٹے یا دیوار پہ آپ چڑھیں یا دوڑ کر اپنے گھر پہنچیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو دیوار ہے وہ دیوار معاشرے کے برے رسم و رواج ہیں، معاشرے کے گناہ ہیں جو آپ کے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ جو آپ کا گھر ہے وہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ تک آپ کو جو ہے وہ جانا ہے، اور اللہ تک پہنچنے میں یہ برے رسم و رواج اور گناہ جو ہیں وہ آ گئے ہیں، رکاوٹیں آ گئی ہیں۔ تو اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ ان رکاوٹوں کو عبور کریں اور اللہ تک پہنچیں، تو آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ ڈر کے مارے وہیں بیٹھ جائیں کہ بھائی اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میں وہاں جا سکوں اپنے گھر، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں وہ معاشرے کے رسم و رواج اور یہ جو گناہ ہیں ان کو جو ہے وہ ان سے خائف رہتے ہیں، آپ نہیں کوشش کر رہے کچھ کہ بھئی معاشرے سے برے رسم و رواج ختم ہوں، گناہ ختم ہوں۔ یہ ان سوالات کے جوابات تھے۔ آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے اپنے اور دیگر تمام مومنین مومنات و مسلمین و مسلمات کے تمام مرحومین و مرحومات کی ارواح کے مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، ان کے درجات میں بلندی کے لیے درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بہت بہت شکریہ۔